آج انشاءاللہ آئینی بہن اور اللاتی بہن کے احوال پیش کیے جائیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ آئینی بہن کی 5 حالتیں ہیں۔ آئینی بہن کی 5 حالتیں۔ آپ لوگوں نے حالات یاد کیے ہیں تو نمبر 1، آئینی بہن ایک ہو تو یہ حالت نمبر 1 اور 2 ایک ساتھ کر دیتے ہیں۔ 1 2، حالت نمبر 1 اور 2، آئینی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، اور اگر 2 بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان ملے گا، شرطے کے احوال میں اتنا ہی ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا آئینی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا۔ یہ احوال میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ میں براکٹ میں بڑھا دیتا ہوں بشرطے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، تو یہ یاد رکھنے کے لیے اور ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ چیز بڑھا رہا ہوں۔ بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث، فروع مذکر و مؤنث کا مطلب ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نہ ہو اور نہ اصول مذکر یعنی باپ دادا، اور نہ اصول مذکر۔ کبھی بھی آئینی بہن کو دینے کے لیے ہاں، بلکہ یہ بھی بڑھا دیں اور نہ آئینی بھائی، اور نہ آئینی بھائی۔ آئینی بہن کو دینے کے لیے ہمارا ذہن پہلے یہ جانا چاہیے کہ اسے محجوب کرنے والا کوئی تو نہیں ہے۔ محجوب کرنے والا کون کون ہے؟ یا محجوب تو کرنے والا نہیں ہے لیکن اس کا حصہ کم کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ اب آئینی بہن کو نصف، ایک ہونے میں نصف، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے میں ثلثان کب ملے گا؟ اسی شکل میں مل سکتا ہے جب میت کے فروع مذکر و مؤنث، فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی، فروع مذکر و مؤنث اور اصول مذکر نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، اور آئینی بھائی بھی نہ ہو۔ اب آئینی بھائی کی بنیاد پر آئینی بہن محجوب نہیں ہوتی ہے، لیکن نصف اور ثلثان والی کہانی نہیں آتی بھائی کی موجودگی میں۔ اسی طرح بیٹی پوتی کی موجودگی میں آئینی بہن محجوب نہیں ہوتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آئینی بہن کو چونکہ نصف یا ثلثان دینا ہے تو پھر بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹی بھی موجود ہو، پوتی موجود ہو، تو پھر آئینی بہن کے لیے نصف اور ثلثان کی کہانی نہیں آتی ہے،
پھر دوسری کہانی آتی ہے۔ تو اس میں بعض وہ ہیں جو کہ عینی بہن کو محجوب کر دیتے ہیں، جیسے کہ بیٹا پوتا۔ بیٹا اور پوتا جو ہے ایک چیز جو ہے نوٹ میں یاد کر لیجیے آپ، فروع مذکر بیٹا پوتا اور اصول مذکر یعنی باپ دادا۔ فروع مذکر اور اصول مذکر کی موجودگی میں عینی بہن اور اللاتí بہن، وہ بات ہی آئے گی، بہن محجوب ہو جاتی ہے۔ یہ نوٹ یاد رکھ لیجیے، فروع مذکر بیٹا پوتا اور اصول مذکر یعنی باپ دادا کی موجودگی میں یا کرتے آپ، یعنی ایک بھی تو موجود ہو، باپ موجود ہو یا دادا موجود ہو، باپ موجود ہو یا دادا موجود ہو یا بیٹا موجود ہو یا پوتا موجود ہو، جس کو میں نے شارٹ کٹ میں کہا فروع مذکر، اور باپ دادا کے لیے اصول مذکر۔ تو فروع مذکر میں سے کوئی اور اصول مذکر میں سے کوئی موجود ہو تو عینی بہن اللاتí بہن یہ سب محجوب ہو جاتی ہیں، پھر اسے حصہ ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا پوسٹ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ یاد رکھیے آپ نوٹ میں، بلکہ اس کو نوٹ بھی کر لیجیے آپ۔ تو عینی بہن کو بالکل محجوب کرنے والے یہ ہیں فروع مذکر اور اصول مذکر۔ بیٹی پوتی میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹی پوتی کی موجودگی میں عینی بہن کے لیے نصف اور ثلثان کی بات نہیں ہوتی۔ بیٹی پوتی کی موجودگی میں عینی بہن کے لیے نصف اور ثلثان کی بات نہیں ہوتی، بلکہ بات ابھی آئے گی، بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں عینی بہن جو ہے اسبا مال غیر ہو جاتی ہے۔ اور اسبا مال غیر کا مطلب ہوتا ہے، اسبا مال غیر کا مطلب ہے کہ جو عورت دوسری عورت کی موجودگی میں اسبا ہو جائے، جیسے عینی بہن اسبا ہوتی ہے، اسبا مال غیر ہوتی ہے، اسبا مال غیر ہوتی ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، بیٹی پوتی کی موجودگی میں عینی بہن کے لیے نصف اور ثلثان کی بات نہیں ہوتی،
تو میں نے کہا کہ اسبا مال غیر ہوتی ہے. تو اسبا مال غیر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسبا مال غیر جو عورت دوسری عورت کی موجودگی میں اسبا ہو جائے. جیسے آئینی بہن اسبا مال غیر ہوتی ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں، اسے آپ غور سے دیکھ لیں اور چاہیں تو نوٹ کر لیں. اب ہم آتے ہیں اوپر کی طرف. حالت نمبر 1 نصف والی ہے، حالت نمبر 2 ثلثان والی ہے. عینی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا، حالت نمبر 1 ہو گئی. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، حالت نمبر 2 ہو گیا، 2 ہو گئی. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث بیٹا پوتا پوتی نہ ہو، اور نہ اصول مذکر ہو باپ دادا، اور نہ عینی بھائی ہو. اتنی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر عینی بہن کو 1 ہونے میں نصف دینا ہے اور 2 سے زیادہ ہونے میں ثلثان دینا ہے. چچا ہے اور ایک عینی بہن ہے. اب عینی بہن کو نہ تو کوئی محجوب کرنے والا ہے اور نہ حصہ کم کرنے والا کوئی ہے. حصہ کم کرنے والی بیٹی پوتی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے. باپ دادا محجوب کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. بیٹا پوتا محجوب کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو عینی بہن 1 ہونے میں نصف مل جائے گا اور چچا اسبا، چچا اسبا ہو گیا تو بچا ہوا آدھا چچا لے لے گا. اور اسی مثال میں اگر عینی بہن 2 ہو، چچا ہے اور فرض کر لیجئے کہ شوہر بھی ہے، شوہر بھی ہے، 2 عینی بہن ہے، تو ممکن ہے چچا کے لیے بچے ہی نہیں. شوہر کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف مل جائے گا اور عینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں اور حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں تو ثلثان مل جائے گا. اور چچا جو ہے یہ اسبا ہو جائے گا. اب یہاں پر چچا کے لیے بچے گا ہی نہیں بلکہ مسئلہ آئلہ ہو گیا. 50% اس کو اور 66% اس کو، تو مسئلہ آئلہ ہو گیا، باب الاول میں چلا جائے گا معاملہ. تو باب الاول جو ہے پڑھیں گے آپ، مستقل باب ہے کہ جب ان کے حصے بڑھ جائیں تو حصے جب 50% 66% یعنی کہ 116% والی بات ہو گئی، حصے بڑھ گئے تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے باب الاول آئے گا بعد میں. چچا کے لیے بچے گا نہیں اس میں. بہرحال اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ 2 عینی بہن کو ثلثان ملا، اس لیے کہ عینی بہن کا حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں اور محجوب کرنے والا کوئی نہیں. نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ پوتا پوتی ہے، نہ باپ دادا ہے، اور نہ عینی بھائی ہے. تو یہ حالت نمبر 1 اور 2 کی مثال ہو گئی. اب جو ہے حالت نمبر 3، حالت نمبر 3 میں ہے کہ اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو، عینی بھائی ہو اور ہاں تو عینی بہن بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی. بشرطے کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو.
اب یہاں بیٹی اور پوتی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹی پوتی موجود بھی ہو تو بیٹی پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عینی بھائی عینی بہن آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے تقسیم کر لیں گے، یعنی بیٹی اور پوتی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر دو بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے، بھائی سے مراد عینی بھائی، اور ایک بہن ہے، تو یہاں ابھی جو بحث چل رہی ہے وہ مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے، جیسے بیٹی اسباب ہو جائے بیٹا کے ساتھ، یا بہن اسبا ہو جائے بھائی کے ساتھ۔ اسباب الغیر کی تعریف جو ہے یہی ہے، اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ وہ مؤنث ذوی الفروض، جیسے کہ بیٹی ذوی الفروض ہے، بہن ذوی الفروض ہے، تو بیٹی ذوی الفروض میت کے بیٹا کے ساتھ، بیٹا بیٹی بھی بھائی بہن ہے آپس میں، لیکن رشتہ جو بولتے ہیں وہ میت کے اعتبار سے، بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن، لیکن رشتہ ہم بولتے ہیں میت کے اعتبار سے۔ تو میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اسباب الغیر۔ عینی بہن، میت کی عینی بہن میت کے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے تو بہن ہو گئی اسباب الغیر۔ تو جو عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے وہ اسباب الغیر ہوتی ہے۔ بیٹی بھی اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی کہ میت کے بیٹا کے ساتھ، میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز تو یہاں پر کوئی خلل تو ہوا نہیں؟ آپ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی ہے؟ ادھر تو کوئی خلل ہوا نہیں ہے، آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے؟ صاف، ہاں۔ اب جن کے پاس نہیں آ رہی ہے ان کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، بالکل صاف جا رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جائے تو یہ اسباب الغیر ہے۔ تو ہم یہ تعبیر بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہر عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے، ہر عورت ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے۔ تو بیٹی بھی کیا ہے؟ میت کا جو بیٹا ہے اور میت کی بیٹی ہے، تو یہ بیٹی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ جو میت کا بیٹا ہے، تو یہ تعبیر بھی چل جائے گی۔ پوتی پوتا کے ساتھ، تو پوتی اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی کہ میت کے پوتا کے ساتھ اسبا ہو جائے تو پوتی بھی اسباب الغیر ہو گئی۔ تو ہر مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے وہ اسباب الغیر ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے، تو مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے، جیسے بیٹی اسبا ہو جائے بیٹا کے ساتھ، یا بہن اسبا ہو جائے بھائی کے ساتھ۔
تو یہ اسباب بالغیر کا معاملہ ہے. اب جو ہے میں کیا کہہ رہا تھا کہ حالت نمبر 3 میں اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو عینی بہن بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جائے گی بشرطے کہ محجوب کرنے والا نہ ہو. مذکر مذکر کے ساتھ اسباب الغیر نہیں ہوتا ہے. مذکر مذکر کے ساتھ اسباب الغیر نہیں، سب اسباب نفسی ہوتے ہیں. وہ بحث آئے گی. ذرا فون آ گیا تھا تو ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا خلل ہوا ہوگا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی بہن کو حصہ مل جائے گا بشرطے کے محجوب کرنے والا نہ ہو، بشرطے کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو. یعنی بیٹا پوتا، فروع مذکر بیٹا پوتا، اور اصول مذکر باپ دادا. ذہن میں بٹھا لیجیے. اب ہمیشہ میں فروع مذکر کی وضاحت کروں یہ ضروری نہیں ہے. فروع مذکر بیٹا پوتا، اصول مذکر باپ دادا. ذہن میں بٹھا لیجیے. تو فروع مذکر اصول مذکر نہ ہو تو بھائی بہن کو حصہ ملنے کا چانس رہتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بیٹی پوتی کی وجہ سے عینی بھائی عینی بہن کے محجوب ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے. اب دو بیٹی ہیں، بیٹا نہیں ہے، دو بیٹی کو ثلثان ملتا ہے. اب جو ہے بچا ہوا بھائی بہن کو چلا جائے گا. اب اسباب الغیر وغیرہ باضابطہ پورا لکھنا نہیں رہتا ہے اس میں، بس اسبا لکھ دیتے ہیں. لکیر کھینچ کر اسبا لکھ دیا کافی ہے. بھائی بہن آپس میں اسبا ہے یہی لکھتے ہیں. پوری تفصیل جو ہے ایسے لکھا نہیں جاتا. تو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا ایک تہائی حصہ بھائی بہن آپس میں بانٹ لیں گے سنگل اور ڈبل کے اعتبار سے. اب اگر جو ہے 99 روپیہ ہے، 99 روپے ترکہ ہے جو ان میں تقسیم کرنا ہے، تو 66 روپے ادھر چلے جائیں گے اس کو نقصان، اور 33 جو ہے دونوں کو ملا کر ہوا، 33 جو ہے دونوں کو ملا کر ہوا تو بھائی کو مل گیا 22 اور بہن کو مل گیا 11. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے. باقی ذہن میں اصل یہ رکھنا ہے کہ بیٹی کی موجودگی میں بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں بلکہ حصہ جو ہے کم ہوتا ہے. تو بہرحال اگر عینی بہن کے ساتھ پھر سے بولتا ہوں، اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو عینی بہن بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جائے گی بشرطے کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو. اگر اصول مذکر یا اصول مؤنث ہو، فروع مذکر یا اصول مذکر ہو تو عینی بھائی عینی بہن سب کے سب محجوب ہو جاتے ہیں. اب میں آتا ہوں نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 میں چوتھی حالت اگر عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو، عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو بہن
बहन असबा माल गैर होगी होगी बेटी या पोती के साथ, बेटी या पोती के साथ। अब यहां भी है बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर और आईनी भाई ना हो। जरा कलम की रोशनाई कम हो रही है, कल इंशाल्लाह रोशनाई भर देंगे। अगर ऐनी बहन के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो तो बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर और आईनी भाई ना हो। यह हालत नंबर 4। असल याद करने का इतना ही है, आईनी बहन के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो तो बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ। बशर्ते के जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो जहन में बैठाने के लिए, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर ना हो। अगर होंगे तो आईनी बहन महजूब हो जाएगी, बिल्कुल लिया। और आईनी भाई भी ना हो, अगर आईनी भाई होगा तो फिर बहन क्या हो जाएगी, असबा बिल गैर हो जाएगी। फिर जो है असबा माल गैर नहीं होगी बल्कि असबा बिल गैर हो जाएगी भाई के साथ, जैसा कि अभी यहाँ आया था नंबर 3 में कि ऐनी बहन भाई के साथ असबा बिल गैर हो जाएगी, जिसकी मिसाल आपके सामने आई थी नीचे। तो भाई नहीं है बल्कि मय्यत की बेटी या पोती है, तो मय्यत की बेटी या पोती के साथ ऐनी बहन क्या हो गई, असबा माल गैर हो गई। अब उसकी मिसाल तो शायद आई थी अभी, मसलन दो बेटी और 5, मिसाल के तौर पर 5 ऐनी बहन। अब यहां पर आप गौर करें, फुरूए मुज़क्कर नहीं है बेटा पोता, उसूल मुज़क्कर नहीं है बाप दादा, और आईनी भाई भी नहीं है। जो मुतासिर कर सकते हैं आईनी बहन को वो नहीं है। आईनी भाई मुतासिर करता है, नहीं एक हद तक करता है कि वो असबा बिल गैर बना देता है बहन को, और बेटा पोता महजूब ही कर देता है बहन को, और बाप दादा जो है बिल्कुल लिया महजूब ही कर देता है बहन को। तो बेटा पोता भी नहीं है, बाप दादा भी नहीं है, तो महजूब करने वाला नहीं है कोई। बिल्कुल लिया महजूब करने वाले यही 4 होते हैं, बेटा पोता बाप दादा, जैसा कि इससे पहले मैंने लिख दिया था नोट में। बाकी इसके अलावा बिल्कुल लिया महजूब नहीं करते हैं लेकिन हिस्सा मुतासिर करते हैं। अब 2 बेटी को सुलसान मिल गया और 5 ऐनी बहन असबा माल गैर हो गई। समझाने के लिए असबा माल गैर लिखना पड़ेगा, वरना खाली असबा भी लिख दिया तो चल जाता है। तो आप ये देखें, अगर ऐनी बहन के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो तो बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर ऐनी भाई ना हो। 2 बेटी 5 ऐनी बहन, 2 बेटी को सुलसान और 5 ऐनी बहन असबा माल गैर, लिहाजा बचा हुआ 1/3 5 बहनों को मुश्तरका मिल जाएगा। बचा हुआ 1/3 हिस्सा बेटी को सुलसान देने के बाद बचा हुआ 1/3 हिस्सा 5 ऐनी बहन को मुश्तरका तौर से मिल जाएगा। यह हालत नंबर 4 हो गई। ऐनी भाई अगर हो तो फिर असबा माल गैर नहीं होगी। अगर हम इसमें बढ़ा दें ऐनी भाई,
عینی بھائی بڑھا دیا. تو اب یہ بیٹی کے ساتھ اسبا نہیں ہوئی. ابھی میں نے لکھا تھا اسبا بالغیر اور اسبا مال غیر. اسبا مال غیر جو ہے عورت عورت کے ساتھ اسبا ہوتی ہے. ابھی جو میں نے بورڈ پہ لکھایا تھا اسبا مال غیر جو ہے بہن جو ہے وہ اسبا ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ. یعنی عورت کی موجودگی میں کسی ایک خاص عورت کی موجودگی میں دوسری عورت اسبا ہوتی ہے. عینی بہن کی موجودگی میں نہیں بیٹی کی موجودگی میں عینی بہن اسبا ہوتی ہے. یہ اسبا مال غیر ہے. مؤنث مؤنث کے ساتھ اسبا ہو یہ اسبا مال غیر ہے. اور اسبا بالغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو وہ اسبا بالغیر ہوتی ہے. اور اگر بھائی یہاں موجود ہو تو پھر عینی بہن جو ہے بیٹی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی بلکہ بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ ہوگا فرق یہ ہوگا کہ بیٹی کو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا جو ایک تہائی ہے ایک تہائی پورا حصہ بہن کو نہیں جائے گا. پورا ایک تہائی بہن کو اب نہیں جائے گا بلکہ ایک تہائی یہ دونوں مل کر رکھیں گے. ایک تہائی بچا ہوا یہ دونوں یعنی عینی بہن اور عینی بھائی 5 عینی بہن ہے تو 5 اور ایک عینی بھائی تو 5 1 6 یہ چھ لوگ مل کر ایک تہائی بانٹیں گے. یہ آپس میں اسبا ہے. یہ آپس میں اسبا ہے یعنی عینی بھائی کی وجہ سے عینی بہن اسبا بالغیر ہو گئی. لہذا بہنوں کو ثلثان دینے کے بعد ایک تہائی میں بھائی بھی لے گا اور بہن بھی لے گی. تو بھائی نے اسبا بنا دیا بہن کو. یہ اسبا بالغیر کی مثال ہو گئی. اسبا بالغیر کی مثال ہو گئی کہ بھائی نے اسبا بنایا بہن کو. یہ اسبا بالغیر ہے. اور اگر بھائی کو ہم ہٹا دیں تو اب جو ہے معاملہ کیا ہو جائے گا اسبا مال غیر کا. اسبا مال غیر کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹی کے ساتھ بہن اسبا ہو گئی. بیٹی کے ساتھ بہن اسبا ہو گئی. بیٹی کو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا باقی ثلث جو ہے پانچوں بہنیں لے لی. باقی ثلث جو ہے پانچوں بہنیں لے لی تو یہ اسبا مال غیر. اسبا مال غیر میں یہی بات ہوئی. اس مؤنث کی وجہ سے یہ مؤنث اسبا ہوئی. یہ اسبا مال غیر ہے. اگر بھائی ہوتا عینی بھائی ہوتا تو بہن اسبا مال غیر نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی تھی. اور جب اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی تو اس کو بولتے تھے اسبا بالغیر. جب بہن جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی تو اس کو اسبا بالغیر کہا جاتا. لیکن یہاں بھائی نہیں ہے تو یہ عینی بہن بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہوئی نہ کہ اسبا بالغیر. تو بہرحال اسبا بالغیر میں ذہن میں بٹھا لیجئے جو مؤنث اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو وہ اسبا بالغیر ہے اور جو مؤنث دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو وہ اسبا مال غیر ہے. تو یہ 4 حالتیں ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے 5ویں حالت ہے کہ 5ویں حالت فروع مذکر اور اصول مذکر کی موجودگی میں عینی بہن عینی بھائی طبعا اس کا ذکر کر رہا ہوں عینی بھائی اللافی بھائی اور اللافی بہن
سب کے سب محجوب ہو جاتے ہیں. اللہ کی بات اس کے بعد آ رہی ہے. تو صاحب کتاب نے بھی یہی کیا ہے. صاحب کتاب نے بھی یہی کیا ہے کہ صاحب کتاب نے بھی یہی کیا ہے کہ آئینی بہن اللہ آئینی بہن کی پانچویں حالت، آئینی بہن کی پانچ کو بہن کی حالت کے آخر میں پیش کیا ہے. چونکہ محجوب ہونے کی شکل عینی دونوں کے لیے ایک ہے. عینی بہن، عینی بھائی، اللہ کی بہن، اللہ کی بھائی، اللہ کی بہن، ان سب کے محجوب ہونے کی یکساں شکل ہے. یعنی مطلب یہ کہ بیٹا، پوتا، باپ، دادا کی موجودگی میں یہ سب کے سب محجوب ہو جاتے ہیں. تو عینی بہن کی پانچویں حالت کو اسی لیے اللہ کے آخر میں پیش کیا ہے کتاب والے نے. شروع میں 4 پیش کر دیا، یہ یہاں تک 4، اور پانچویں کو پیش کیا کب؟ اللہ بہن کے احوال کو پیش کرنے کے بعد. اللہ بہن کا کہ بالکل آخر میں یہ مشترکہ طور سے دونوں کا پیش کر دیا، عینی بہن کا بھی اور اللہ کی بہن کا بھی. اور تبان جو ہے بھائی کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اصل تو بات چل رہی ہے عینی بہن کی اور اللہ کی بہن کی، لیکن بھائی کا بھی ذکر کر دیا ہے تبان. تو بہرحال عینی بہن بھی محجوب، عینی بھائی بھی محجوب، اللہ کی بھائی بھی محجوب، اللہ کی بہن بھی محجوب. کس کی موجودگی میں؟ بیٹا کی موجودگی میں، یا پوتا کی موجودگی میں، یا باپ کی موجودگی میں، یا دادا کی موجودگی میں. تو عینی بہن کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تبان اوروں کو بھی ذکر کر دیا. عینی بھائی کو بھی ذکر کر دیا، اللہ کی بھائی کو بھی ذکر کر دیا، اللہ کی بہن کو بھی ذکر کر دیا. ان تمام کو ذکر کر دیا تاکہ ایک ہی جگہ بات سب کی سامنے آ جائے. تو اب جو ہے آپ میں کتاب کی عبارت اب جو ہے آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اخبار لأبي وأمي فأحوال خمس. عینی بھائی، عینی بہنوں کے 5 حالتیں ہیں. النصف للواحدۃ، حالت نمبر 1 النصف للواحدۃ. یہ کتاب کی عبارت ہے. ایک عینی بہن کو نصف ملے گا، اور والثلثان، والثلثان للاثنتين فالزائدة. دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو 2 سے زیادہ ہوں. یہ تو باتیں ابھی آپ نے اقوال میں دیکھ لی. ومع الاخی لأب وأم، ومع الاخی لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يسرن به عصبة، يسرن به عصبة. لاستوائهم في القرار. استوائهم في القرابة إلى الميت. ولهن الباقي
مع البنات ولهن الباقي مع البنات مع البنات او بنات الابن. لقوله علیہ السلام اجعلوا الاخوات مع البنات اسبة. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة. بس یہاں پر 4 حالتیں پیش کر کے 5ویں حالت کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے. 5ویں حالت میں نے پیش کر دی آپ کو جو اللاتی کے آخر میں پیش کریں گے. تو آپ دیکھیں سراجی کی عبارت وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، بہرحال عینی بہنوں کے لیے فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، تو 5 حالتیں ہیں. النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ، ایک عینی بہن کے لیے نصف ملے گا. ایک عینی بہن کو نصف ملے گا بشرطے کہ فلاں فلاں نہ ہو، میں لکھا چکا ہوں. والثلثان حالت نمبر 2 ثلثان ملے گا 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جبکہ فلاں فلاں نہ ہو. وہ بات آپ نوٹ کر چکے ہوں گے. اور حالت نمبر 3 عینی بھائی کے ساتھ فوال اخی لأب وام، اور عینی بھائی کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا. بھائی بہن آپس میں اسی انداز سے بانٹیں گے، مؤنث کو سنگل، مذکر کو ڈبل، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل. اس اصول سے تقسیم ہوگا. یسرن بھی عصبتن، یسرن یعنی بہنیں اسبا ہو جائیں گی. عینی بہنیں یسرن ہو جائیں گی، اسبا ہو جائیں گی بھائیوں کے ساتھ، عینی بھائیوں کے ساتھ. کیوں اسبا ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ دونوں کے سب برابر ہیں. لاستواء فی القرابۃ الی المیت، یہ بھائی بہن آپس میں میت سے رشتہ رکھنے میں برابر ہے. جتنی قوت عینی بھائی کو حاصل ہے میت سے، ٹھیک اتنی ہی قوت حاصل ہے بہن کو میت سے. لہذا یہ بھائی بہن آپس میں اسباب الغیر ہو جائیں گے، بہنیں اسباب الغیر ہو جائیں گی اپنے بھائی کے ساتھ. باستواءہم فی القرابۃ الی المیت، میت سے رشتہ رکھنے میں برابری کی وجہ سے. یہ حالت نمبر 3 ہو گئی. حالت نمبر 3 آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ پر جو میں نے لکھ دیا تھا. حالت نمبر 4 فلہن الباقی، عینی بہنوں کو باقی مل جائے گا. مال بناتی او بناتی ابن، بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں بہنوں کو بہنیں اسبا مال غیر ہو جائیں گی. جو میں نے لکھایا تھا اسبا مال غیر ہو جائیں گی، مطلب کیا ہوا؟ بیٹی کو دینے کے بعد یا پوتی کو دینے کے بعد بچا ہوا مال بہن لے لیں گی. میں نے لکھا تھا بشرطے کہ محجوب کرنے والا بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو اور عینی بھائی بھی نہ ہو. یہ میں نے کہا تھا عینی بھائی نہ ہو. اگر عینی بھائی اگر ہوگا تو بہنیں اسبا مال غیر نہیں ہوگی بلکہ بھائیوں کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی. یہ بات میں نے یہاں پر ابھی مثال جو دی تھی نیچے میں وہ سمجھا دیا تھا. بھائیوں کی وجہ سے بہنیں اسبا بالغیر ہوتی ہیں. یہاں اسبا بالغیر کی مثال نہیں ہے، اسبا مال غیر کی مثال ہے. جب بھائی موجود ہو تو حالت نمبر 3 ہو جائے گی. جب بھائی موجود ہو تو حالت نمبر 3 ہو جائے گی. مال اخی لأب وام یسرن به عصبۃ، یہ اسبا بالغیر کی مثال ہے نمبر 3 کی. اور جب عینی بھائی بھی نہ ہو اور محجوب کرنے والا بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو تو اسبا مال غیر کی مثال ہے نمبر 4 اسبا مال غیر. بس یہ فرق ذہن میں رکھیے.
نمبر 4 اسباب مال غیر، بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، اور نمبر 3 جو ہے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہے۔ تو عینی بہنوں کے لیے باقی ہے بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسباب بنا دو۔ تو یہ احوال جو ہے بہنوں کے مکمل، عینی بہنوں کے مکمل ہو گئے، اور کتاب میں محجوب کرنے والی شکل یہاں پیش نہیں کی گئی ہے، وہ آئے گی اللاتی کے بعد، اللاتی کے آخر میں، اور میں نے وہ لکھا دیا ہے محجوب کرنے کی شکل ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب یہاں آگے کتاب میں اللاتی کی بات ہے۔ اب اللاتی کی 7 حالت ہے، اللاتی بہن 7 حالت۔ نمبر 1 اور نمبر 2، اگر اللاتی بہن، یہ جو ہے اللاتی بہن اور پوتی کے احوال، بیٹی کی موجودگی میں پوتی کے احوال جو آپ پڑھے ہیں، بیٹی پوتی، بیٹی ایک ہو تو بیٹی کو نصف، پوتی کو سدس، بیٹی 2 ہو تو پوتی محجوب، الا یہ کہ پوتی کے ساتھ کوئی بھائی ہو تو محجوب ہونے والی پوتی پوتا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ اسی طرح کی کہانی یہاں بھی ہے، اگر اللہ کی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 7 ملے گا۔ اب یہاں پر جو ہے شرطیں بڑھ جائیں گی کہ فلاں فلاں نہ ہو تب یہ بات ہے، فلاں فلاں نہ ہو تب یہ بات ہے۔ اب کون کو نہیں ہونا چاہیے؟ بشرطے کے فروع مذکر و مؤنث، اصول مذکر اور عینی بھائی بہن نہ ہو، عینی بھائی و عینی بہن نہ ہو۔ اتنی شرطوں کی رعایت کرنی پڑے گی اللاتی کو دینے کے لیے۔ اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیے۔ اب یہاں پر آپ حضرات غور کریں کہ اتنی شرطوں کو ذہن میں لائیے آپ۔ بیٹا پوتا نہیں ہونا چاہیے، لاتی کو 1 ہونے پر نصف دینا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے پر ثلثان دینا ہے، تو پھر یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ فروع مذکر و مؤنث، یعنی کہ اس سے پہلے فروع مذکر و مؤنث کو میں نے براکٹ میں لکھ دیا تھا، بار بار اس کو لکھنا نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی پوتا پوتی فروع مذکر و مؤنث نہیں ہے، اصول مذکر نہیں ہے، یعنی باپ دادا نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، پوتا پوتی نہ ہو، عینی بھائی عینی بہن نہ ہو، اتنے لوگ موجود نہ ہو، تب جا کر اللاتی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا۔ تو اتنی زیادہ اس کے اندر شرطیں ہیں، وہ یاد رکھیے۔ بشرطے کے فروع مذکر
اور فروع مؤنث بشرطے کے فروع مذکر و مؤنث اصول مذکر اور عینی بھائی وعینی بہن نہ ہو. اتنی باتوں کو ذہن میں بٹھائیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حالت نمبر 3 ایک عینی بہن موجود ہو تو روشنائی اس کو بھرا ہوں اس لیے روشنائی گاڑی ہو چکی ہے. ایک عینی بہن موجود ہو تو کیا ہوگا؟ تو ایک یا چند اللہ کی بہن سدس ملے گا. تکملۃ للثلثین بشرطے کے فروع مذکر و مؤنث اصول مذکر آپ عینی بھائی نہ ہو. اب آپ غور کر لیں. حالت نمبر 3 ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملتا ہے تکملۃ للثلثین. اب آپ تینوں حالتیں اگر آپ دیکھیں تو بیٹی پوتی کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا بیٹی نہ ہو پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے. ایسے ہی یہاں پر فلاں 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 نہ ہو اور اللاتی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا اور دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا بشرطے کہ فلاں فلاں نہ ہو. اور آپ نے دیکھا بیٹا نہ ہو بیٹی ایک ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی ایک یا چند ہو تو پوتی کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین. ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے. ایک عینی بہن موجود ہو تو ایک عینی بہن کو کیا ملتا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ایک عینی بہن کو نصف ملتا ہے. تو بھائی ایک عینی بہن کو نصف مل گیا اور اللاتی بہن کو سدس مل گیا تکملۃ للثلثین. جیسے کہ ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس ملتا ہے ایسے ہی ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملتا ہے. ایک عینی بہن. اب ایک عینی بہن اور اللاتی بہن چاہے 1 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چچا ایک عینی بہن کو ابھی آپ نے احوال پڑھے محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے تو عینی بہن کو نصف مل گیا. عینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے عینی بہن ایک ہے نصف مل گیا. اللاتی بہن کو سدس مل گیا تکملۃ للثلثین. بہنوں کا حصہ بھی ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. عینی اور اللاتی ملا کر ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جیسے بیٹی پوتی میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ایسے ہی عینی اور اللاتی بہنوں میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو ایک عینی بہن کو نصف مل گیا تو ثلثان تک جا سکتے. ثلثان تک جانے کے لیے ہمیں بچا ہے سدس. چونکہ اگر 100 پیسہ ہے تو 50 پیسے ادھر چلے گئے اور 66 پیسے تک دے سکتے ہیں یعنی ثلثان 66 پیسے. تو اب اس کو 16 پیسے تک ہی دینے کی گنجائش ہے.
16 पैसे का मतलब सुदुस। ये बात इससे पहले भी आ चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। सोलसान तक पहुंचने के लिए जब हमने ऐनी बहन को निस्फ दे दिया तो सोलसान तक पहुंचने के लिए हमें सुदुस की गुंजाइश है, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। सोलसान तक पहुंचाने के लिए सुदुस की गुंजाइश है, इससे आगे की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा एक ऐनी बहन की मौजूदगी में अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा। अल्लाती बहन 1 हो या 2 हो या 5 हो या 10 हो या 20 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा। और चचा जो है वो असबा होता है, बचा हुआ इधर चलाएगा। चचा जो है वो असबा होता है। तो ये एक मिसाल आई आपके सामने। तो अब यहाँ पर हालत नंबर 3 जो है आप देख लें। एक ऐनी बहन मौजूद हो तो एक या चंद अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा। तकमिलतन लिस्सुलुसैन, बशर्ते के फला फला ना हो, बशर्ते के फुरुए मुज़क्कर व मुअन्नस यानी बेटा बेटी पोता पोती ना हो, उसूल मुज़क्कर बाप दादा ना हो और ऐनी भाई ना हो, तब जाकर ये मामला है। अल्लाती बहन को सुदुस मिलने की ये शक्ल है। ये हालत नंबर 3 हो गई। अब उसके बाद जो है हालत नंबर 4 की तरफ आ जाइए कि हालत नंबर 4 में क्या आ जाएगा। हालत नंबर 4 में महजूब होने की शक्ल हो जाएगी। जब ऐनी बहन, ये वाली शक्ल 3 वाली शक्ल है, लेकिन ऐनी बहन 1 की जगह 2 है। ऐनी बहन 1 की जगह 2 है। अगर ऐनी बहन 2 हो या उससे ज्यादा तो अल्लाती बहन महजूब हो जाएगी। हाँ, दूसरे महजूब करने वाले ना हो, दूसरे महजूब करने वाले बेटा पोता वगैरह ना हो, फिर भी महजूब हो जाएगी। अगर ऐनी बहन 2 हो या उससे ज्यादा तो अल्लाती बहन महजूब हो जाएगी। खास जो है समझाने के लिए, हाँ, दूसरे महजूब करने वाले बेटा पोता वगैरह ना हो, फिर भी महजूब हो जाएगी। 2 ऐनी बहन ने अल्लाती को महजूब कर दिया, 2 ऐनी बहन ने अल्लाती को महजूब कर दिया, दो ऐनी बहन, 2 अल्लाती बहन, चाहे 5 हो अल्लाती बहन या 10 हो अल्लाती बहन या 1 हो अल्लाती बहन और चचा। अब 2 ऐनी बहन का हिस्सा सुलसान है। ऐनी बहन को महजूब करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा 2 ऐनी बहन को सुलसान मिल गया। बहनों का हिस्सा सुलसान खत्म हो गया। 2 ऐनी बहनों ने सुलसान लेकर अल्लाती के लिए छोड़ा नहीं, इसलिए कि सुलसान से आगे बढ़ नहीं सकते। लिहाजा दोनों बहनों ने सुलसान लेकर मजीद बहनों का हिस्सा खत्म कर दिया, तो अल्लाती बहन महजूब हो गई हिस्सा खत्म होने की वजह से। और चचा जो है वो तो असबा होता ही है। अब यहां पर गौर करें कि अल्लाती बहन को महजूब करने वाले जो मेन लोग हैं, बेटा पोता बाप दादा, जो हर हाल में महजूब कर देते हैं अल्लाती को, वो सब नहीं है। जो अहम है, जो बुनियाद है, क्या मैं समझा नहीं? इससे पहले से फुरूए मुज़क्कर लिखे मुअन्नस के साथ नहीं था।
بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث، فروع مذکر و مؤنث دونوں جگہ لکھا ہوا ہے یا دونوں جگہ لکھا ہوا ہے؟ نقشے میں حالات اوپر نیچے ہے، تیسری حالت میں اسباب لگ رہی ہے، نہیں یہاں پر میں نے جو لکھایا ہے وہ کتاب کی روشنی میں ہے، کتاب کی ترتیب کے مطابق ہے، ترتیب اوپر نیچے ہو اس سے مسئلہ نہیں، شکل کیا ہے، شکل کے اعتبار سے آپ جو ہے شکل کے اعتبار سے حصہ دیجئے، چاہے ہم 1 کو نمبر 5 میں پیش کریں، نمبر 5 کو 3 پر پیش کریں، نمبر 3 کو 2 پر پیش کریں، اس سے زیادہ یعنی کہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ حالت کون سی ہے وہ دیکھیے آپ، حالت ایسی ہوگی نمبر 3 والی تو یہ اللہ کے لیے سدس کی بات ہے، حالت جو ہے ایسی ہوگی تو اللہ کی بہن کو 1 اور 2 اللہ کی بہن کو ثلثان، بشرطے کہ محجوب کرنے والے کوئی نہ ہو، تو حالت چاہے 1 میں پیش کریں یا 4 میں پیش کریں، جیسی شکل ہوگی ویسا حکم لگے گا، چاہے اس کو نمبر 1 میں پیش کریں چاہے نمبر 4 میں پیش کریں۔ تو بہرحال یہ کتاب کی ترتیب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اگر عینی بہن 2 ہو یا اس سے زیادہ تو اللہ کی بہن محجوب ہو جائے گی، خواہ دوسرے محجوب کرنے والے بیٹا پوتا نہ ہو، پھر بھی 2 عینی بہنوں نے اللہ کو محجوب کر دیا، مثال آپ کے پاس سامنے موجود ہے، اللہ کو مین محجوب کرنے والے بیٹا پوتا اور باپ دادا وہ سب نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی بہن محجوب ہو گئی 2 عینی بہن کی وجہ سے، 2 عینی بہن جو ہے یہ بہنوں کا حصہ ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، تو 2 عینی بہنوں نے ثلثان لے لیا تو اللہ کی بہن کے لیے نہیں بچا، لہذا اللہ کی بہن محجوب، یہ حالت نمبر 4 ہو گئی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی، 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی، ایسے ہی 2 عینی بہنوں کی موجودگی میں 2 عینی بہنوں کی موجودگی میں اللہ کی بہن محجوب ہو جائے گی بیٹی پوتی کی طرح، یہ نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر 5 جو ہے یہ وہی ہے کہ پوتی جو محجوب ہو رہی تھی 2 بیٹیوں کی وجہ سے، لیکن پوتا موجود ہو تو محجوب ہونے والی پوتی اسبا ہو جائے گی پوتا کے ساتھ، ایسے یہاں پر بھی 2 عینی بہن کی موجودگی میں 2 اللہ کی بہن محجوب ہو رہی تھی، لیکن اللہ کی بھائی موجود ہے، اللہ کی بھائی موجود ہے، جیسے کہ وہاں پر پوتا موجود ہو، 2 بیٹی کی وجہ سے پوتی محجوب ہو رہی تھی لیکن پوتا موجود ہو تو پوتا اسبا بنا دیتا ہے پوتی کو، ایسے ہی اللہ کی بھائی، اللہ کی بھائی اسبا بنا دے گا محجوب ہونے والی بہن کو، یہ حالت نمبر 5 ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں، مثال پہلے دے رہا ہوں، اس کو میں لکھ دوں گا، مثال پہلے دے رہا ہوں، اسبا، اسبا بالغیر، پورے کو اسبا ہی لکھتے ہیں لیکن الگ الگ سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، اسبا، اللہ کی بھائی نے محجوب ہونے والی اللہ کی بہن کو اسبا بنا دیا، ایسے ہی جیسے کہ 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی لیکن پوتا کی موجودگی نے پوتی کو اسبا بنا دیا، تو اللہ کی بھائی کی موجودگی نے اللہ کی بہن کو اسبا بنا دیا، اگر اللہ کی بھائی نہ ہوتا تو اللہ کی بہن محجوب ہو جاتی تھی 2 عینی بہن کی موجودگی میں، تو یہ ہے حالت نمبر 5، یہ ہو گئی حالت نمبر 5، اگر عینی بہن 2 ہو یا اس سے زیادہ تو اللہ کی بہن محجوب ہو جائے گی،
حالت نمبر 4 ہو، البتہ ساتھ میں البتہ اللاتی بہن کے ساتھ البتہ اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی ہو، اللاتی بھائی ہو تو اللاتی تو محجوب ہونے والی اللاتی بہن اللاتی بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی، اللاتی بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی۔ حالت نمبر 4 ہو، عینی بہن 2 یا اس سے زیادہ، تو اللاتی بہن محجوب ہو جائے گی۔ حالت نمبر 4 ہو، 2 عینی بہن ہے اور اللاتی بہن کا مسئلہ زیر بحث ہے، البتہ اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی ہو تو محجوب ہونے والی اللاتی بہن اللاتی بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی۔ مثال اوپر موجود ہے، 2 عینی بہن محجوب کر رہی تھی 2 اللاتی بہن کو، 2 عینی بہن محجوب کر رہی تھی اللاتی بہن کو، لیکن اللاتی بھائی نے اللاتی بہن کو محجوب ہونے سے بچا لیا اور اسبا بالغیر بنا دیا۔ اللاتی بھائی نے اللاتی بہن کو اسبا بالغیر بنا دیا۔ یہ حالت نمبر 5 ہو گئی۔ اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ رہ گیا ہے، تو ولا يرثن مع الاختين لابن وام الا يكون معهن اخ لاب فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والسادسة ان يصرن عصبة مع البنات او بنات الابن لما ذكرنا۔ چھٹی حالت لکھی دیتا ہوں، اب عبارت تو آج مشکل ہے، عبارت جو حقل کر لیں گے، چھٹی حالت میں لکھی دیتا ہوں، اس کے بعد درس ختم ہو جائے گا۔ اور 7ویں حالت تو میں تو ایک طرح سے لکھا ہی چکا ہوں، جو محجوب ہونے کی شکلیں، وہ 7ویں حالت وہی ہے، اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے گی۔ مؤنث کے ساتھ اسبا ہو یا اسبا مال غیر ہے، اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بہت سارے لوگوں کا نہ ہونا ضروری ہے، بشرطے کہ فروع مذکر، اصول مذکر، عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی نہ، اتنے لوگ نہ ہو۔ یہ حالت نمبر 6 ہے، اتنے لوگوں کے سلسلے میں یہ بات ہے، اتنے لوگ نہ ہو تب جو ہے اسبا مال غیر ہوگی۔ اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے گی، بشرطے کہ فروع مذکر، اصول مذکر، عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی نہ ہو، تب جا کر اسبا مال غیر ہوگی۔ اتنا لمبا چوڑا، تو مثلا 2 بیٹی ہے، اس کے بعد جو ہے
5 اللہ کی بہن ہے. اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ 2 بیٹی بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹی ہے، ثلثان مل جائے گا. بیٹی کو جب بھی دینا ہے تو خالی بیٹا دیکھیے اور کسی کو مت دیکھیے. 2 بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، ثلثان مل گیا. اللہ کی بہن کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہو جائے گی. اب آپ غور کریں، اگر بیٹا موجود ہو تو محجوب، باپ موجود ہو محجوب اللہ کی بہن، دادا موجود ہو تو محجوب، پوتا موجود ہو تو محجوب، عینی بھائی موجود ہو تو بھی محجوب. وہ حالت نمبر 7 میں بات آئے گی کہ عینی بھائی کی موجودگی میں اللہ کی بہن محجوب ہو جاتی. تو عینی بھائی بھی نہیں ہے اور عینی بہن بھی نہیں ہے. اسبا مال غیر ہونے کے لیے یہ سب نہیں ہونا چاہیے. عینی بھائی بھی نہیں ہے اس مثال میں، عینی بہن بھی نہیں اس مثال میں، اور اگر عینی بھائی ہوگا تو عینی بھائی ہی اسبا ہو جائے گا، اللہ کی بہن کے لیے کو ملے گا ہی نہیں. عینی بھائی محجوب کر دے گا اللہ کی بہن کو. وہ بات آئے گی، وہ بات ایک باقی رہ گئی تھی. تو عینی بھائی بہن یہ بھی نہیں ہے، اللہ کی بھائی بھی نہ ہو. اللہ کی بھائی اگر ہوگا تو بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جائے گی. اگر اللہ کی بھائی موجود ہو تو اللہ کی بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جائے گی. یہ بہن اسباب مال غیر نہیں ہو سکے گی. اسباب مال غیر ہونے کے لیے بس 2 بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو، 1 بیٹی ہو، یا 1 پوتی ہو، یا 2 پوتی ہو، یا 3 پوتی ہو، 12 بیٹی یا پوتی کے ساتھ اللہ بہن اسباب مال غیر ہو جائے گی، بشرطے کہ فروع مذکر نہ ہو، اصول مذکر نہ ہو، عینی بھائی بہن نہ ہو، اللہ کی بھائی نہ ہو. اتنی شرطوں کے بعد اللہ کی بہن اسبا مال غیر ہوگی. اب اس کو جو ہے آپ ایک مرتبہ یاد کر لیجئے، اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے، پھر کل انشاءاللہ عبارت دیکھ لیں گے. اور پھر 7ویں حالت جو ہے، جو تقریباً حالت آ چکی ہے، بیٹا کی موجودگی، پوتا کی موجودگی، باپ کی موجودگی، دادا کی موجودگی میں یہ سب کے سب بھائی بہن عینی اللہ کی سب کے سب محجوب ہو جاتے ہیں. وہی 7ویں حالت ہے. تو اس میں مزید 1-2 کا اضافہ ہے، وہ انشاءاللہ کل بات آ جائے گی. تو آج کا درس یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور آپ سے یہ عرض ہے کہ عینی کے 5 حالتیں اور اللہ کی بہن کی 7 حالتیں، اس کو جو ہے آج کے درس کی روشنی میں مطالعہ کریں، غور کریں، مثال وغیرہ بھی جو ہے دیکھیں، تب جو ہے کل درس میں شریک ہوں تو زیادہ اچھا رہے گا.